الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر زہار اور اس کے کفارے سے متعلق اور چند دیگر چیزوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کیے گئے۔ اس کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث اور زہار سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے، مجلس کے چند آداب بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نیز علماء دین کی تعریف کی گئی اور ان کے مرتبہ و مقام کو واضح کیا گیا۔ ان منافقین کی سرزنش کی گئی جو یہودیوں سے محبت کرتے تھے، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے اور ان کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زہار کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد زہار کی مذمت اور اس کے کفارے کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی 2 یا 2 سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں اور منافقوں کی ان کی حرکات کی وجہ سے مذمت فرمائی گئی۔ پھر مومنین سے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے فرمایا، اے ایمان والو،
جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مجادلہ کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 24 آیات ہیں۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ اس میں مرکزی طور پر یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو چند شرعی احکام بیان کیے گئے۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت و وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے۔ بتایا گیا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ مال فے کے احکام بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ انہیں عطا فرمائے وہ لے لیں اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت و شان بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ منافقوں کی باطنی خباثت ذکر کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے یہودیوں سے ان کی مدد کرنے کے لیے خفیہ وعدے کیے اور کس طرح یہ اپنے وعدوں سے منہ پھیر گئے۔ نیز ان منافقوں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس نے شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کیا تو وہ اور شیطان دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے احوال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں اور جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی اور اسے نازل کرنے والے رب تعالیٰ کے عظیم اور جلیل اوصاف اور اس کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کو جلا وطن کرنے، ان سے مال غنیمت حاصل ہونے اور اس غنیمت کے مصارف بیان کیے گئے، یعنی وہ کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے فرمایا اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ،
اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ اس کے بعد منافقوں اور یہودیوں کے احوال اور ان کے اعمال کا بیان ہے اور ساتھ ہی ان کی سزا کا بیان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتا ہے اور اپنی عظمت کے لیے فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ سورہ حشر کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مزید عظمت میں فرماتا ہے وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ احادیث میں سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے عورتوں کا امتحان لینے والی۔ اس میں ان مشرکین کے احکام بیان کیے گئے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا اور جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، نیز اس میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی مومنہ عورتوں کے ایمان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ابتدا میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس کی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت بیان کی گئی کہ کس طرح انہوں نے اپنی مشرک قوم سے بیزاری کا اظہار کیا تاکہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہودیوں اور مشرکوں سے تعلقات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے والی مومنہ عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا اور ان کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا گیا۔ اس کے آخر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کی سیرت کی پیروی کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں احکامات بیان فرمائے گئے، پھر عورتوں کو بیعت کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا۔ یاد رہے اس سورہ مبارکہ کو سورہ ممتحنہ اور سورہ ممتحنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اس
اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق یہ مدنی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ صف کا معنی ہے سیدھی قطار۔ اس میں مرکزی طور پر دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور مجاہدین کا عظیم ثواب بیان کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو خود کرتے نہیں۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے اور دین میں تفرقہ بازی سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ مسلمانوں کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اس کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا اور ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑی عزت و غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ سورہ صف کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ شرک نہیں اور ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ اس میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان فرمائے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت کی گئی اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں۔ نیز یہ بتایا گیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور یہودی جس موت سے بھاگتے ہیں وہ بہر صورت انہیں آگ کر رہے گی۔ اس کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، عزت و غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تم فرماؤ
اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جمعہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تو تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ اس میں منافقوں کے نفاق کو ظاہر کیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اور زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافق لوگ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ یہ بتایا گیا کہ منافقوں کا یہ گمان باطل ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں اور ان کے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اس کے آخر میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہیں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر منافقوں کے احوال بیان فرمائے گئے، اور منافقوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رہے، علماء کرام فرماتے ہیں منافقوں اور کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، بلکہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ پھر منافقوں کے بارے میں فرمایا، وہ کہتے ہیں، قسم ہے اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ منافقون کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ 3 آیات کے علاوہ مکی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئیں جو اس کے علم، قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے بشر ہونے کی وجہ سے جھٹلانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے کفار کو ڈرایا گیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ یہ خبر دی گئی کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو۔ اس کے آخر میں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے، بخل اور لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کو دگنے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کافروں کی سزا اور مومنین کی جزا کا بیان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تغابن کی آخری دو آیات یعنی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے سے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے، عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر 2 مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ عورت جسے بچپنے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض یعنی پیریڈز نہ آتے ہوں تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش اور خرچ مہیا کرے، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینی پڑے تو وہ اجرت دینا بھی شوہر پر لازم ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کا بیان کر کے شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی حکمت بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما دیں، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانہ میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو، اور نہ وہ خود باہر نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں، اور جو شخص
اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے شخص تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ طہر کے معنی ہے پاکی، یعنی جب پیریڈز ختم ہو جائیں۔ یاد رہے اگر پیریڈز کے دنوں میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ رجوع کرنے اور عدت کے احکامات بیان فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طلاق کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا۔ اس کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بارے میں احکامات بیان فرمائے گئے اور ازواج مطہرات کی رہنمائی فرمائی گئی۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اہل ایمان کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے آخر میں کافروں کو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان فرمائی گئی تاکہ 2 بری مثالیں اور 2 اچھی مثالیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے نوش کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی اس قدر دل جوئی فرماتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کی رہنمائی فرمائی گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے انجام اور مسلمانوں کو سچی توبہ کی تلقین فرمائی گئی اور فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ تحریم کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 12 میں، جو کہ 28ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے، فرماتا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 28ویں پارے کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔